ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب حاجی محمد حسین شفیع زادے کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال الامام زین العابدین امتی ہی عالمۃ غیر معلمہ۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، یہ مجلس ترحیم، مجلس عزا، یہ مجلس ایصال ثواب ایک ایسے مرد مومن کے لیے برگزار کی جا رہی ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی، اپنی پوری عمر خدمت امام حسین میں گزاری، اور اسی حالت میں کہ جب وہ خادم امام حسین تھا تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو اپنی عمر کا مصرف صحیح نکالتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں کہ جو محمد و آل محمد کی نوکری کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال کو نیکی سے وزنی کر لیتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں اس طرح کے لوگ کہ جن کے دل میں محبت اہل بیت کی شمع روشن و منور ہے۔ الحمدللہ مرحوم حاجی محمد حسین شفیع زادے کے فرزند اور ان کی فیملی بھی اسی راستے پر چل رہی ہے جس راستے پر ان کے والد بزرگوار، والد محترم چلا کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی میں نے اسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک مجلس پڑھی تھی جس کا عنوان تھا فضیلت امام حسین علیہ السلام، اور آج جو مجلس مجھے آپ کی خدمت میں پڑھنی ہے اس کا عنوان ہے فضیلت حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ اس حقیر کے عرائض کو سماعت فرمائیں۔
آج کی مجلس میں اسی عظیم علی کی بیٹی کا تذکرہ کیا جائے گا، جو عقیلہ بنی ہاشم ہے، جو عالم غیر معلمہ ہے، جو شریکت الحسین ہے، جو حسین کے مقصد کی محافظ ہے اور ان کے مقصد کو دنیا والوں کے سامنے عام کرنے والی ہے، جس نے کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک اپنے خطبوں کے ذریعے سے ظالمان وقت کے تخت و تاج کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جس نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے اس زمانے کے طاغوت کی چولیں ہلا دی تھیں، جس نے اپنی خطابت کے ذریعے اس زمانے کے ظالم کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ دیا تھا۔ یہ وہ علی کی شیر دل بیٹی ہے جس پہ علی فخر کیا کرتے تھے۔ یہ فاطمہ زہرا کی وہ عظیم بیٹی ہے جس پہ فاطمہ زہرا ناز کیا کرتی تھیں۔ یہ حسین اور حسن کی وہ بہن ہے جس پر یہ دونوں بھائی فخر کیا کرتے تھے۔ ہاں، زینب نے جو کام انجام دیا ہے اس کی مثال تاریخ بشریت میں نہیں ملتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ آج تذکرہ اسی شہزادی کا آپ کی خدمت میں کیا جائے، جن کے سلسلے میں امام زین العابدین فرماتے ہیں، یہ میری پھوپھی یہ عالم غیر معلمہ ہے، عمتی ہی عالمۃ غیر معلمہ، میری پھوپھی وہ عالمہ ہے کہ جسے کسی نے تعلیم نہیں دی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے اپنے والدین کی وجہ سے ہے، ان کے آغوش میں پلنے کی وجہ سے ہے، ان کے آغوش میں تربیت پانے کی وجہ سے یہ عالم ہے، غیر معلمہ ہے۔ اسے دنیا کے کسی استاد نے نہیں پڑھایا ہے، بلکہ یہ شاگرد حضرت علی و حضرت فاطمہ ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ جس کی گھر میں فضہ جیسی کنیز کام کر کے خدمت کر کے اتنی بلند ہو جائے کہ 20 سال تک قرآن کی لینگویج میں 20 سال تک قرآن کی زبان میں گفتگو کر رہی ہو، جو گھر میں جھاڑو دے دے وہ اتنی بلند ہو جائے، تو جو فاطمہ کے آغوش میں پلی ہو وہ کتنی بلند ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جناب زینب کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بعد اپنے لشکر کا میر کارواں بنایا تھا۔ زینب، حسین جام شہادت پینے کے لیے جا رہا ہے، اب تمہیں اس قافلے کی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ جو وقت کا امام ہے، جو زمانے کا امام ہے، وہ اپنے کاروان کو زینب علیہ مقام کے حوالے کر کے یہ بتا رہا ہے کہ جناب زینب کی عظمت کیا ہے، کیا حسین نام رکھا، کیا خوبصورت نام رکھا مولا کائنات نے زینب۔ زین یعنی زینت، اب یعنی باپ، زینب اصل میں زین و ابن تھا، کثرت استعمال سے زینب ہو گیا، یعنی باپ کی زینت۔ قرآن کریم میں بھی بہت سی زینتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ مثلا میں چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور ایک بہت ہی خوبصورت نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے، انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے
اس آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے زینت دی ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ ہم جب آسمان پر نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ستارے یہ زینت ہیں، تو آسمان کی زینت ستارے ہیں۔ ایک آیت اور سن لیجئے، ارشاد ہوتا ہے زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے اس دنیا کے آسمان کو چراغوں کے ذریعے، روشن چراغوں کے ذریعے زینت دی ہے۔ یہاں بھی اللہ مصابیح کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ یہ زینت ہیں، یہ چراغ آسمان کے لیے زینت ہیں۔ ایک تیسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے لقد جعلنا فی السماء بروجا وزیناها للناظرین، ہم نے آسمانوں میں بروج قائم کیے ہیں اور انہیں زینت دی ہے للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ آسمان میں اللہ نے 12 برج بیان کیے ہیں، اور کیا خوبصورت بات ہے کہ اگر آسمان والوں کے لیے 12 زینتوں کا انتظام کیا ہے تو مومنین اور زمین والوں کے لیے بھی اللہ نے 12 ہی زینت عطا کی ہے۔ ایک آیت اور پیش کرتا ہوں، اور کیا زینت ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کے لیے زینت، تو مال بھی زینت ہے، اولاد بھی زینت ہے۔ اب یہاں پر مجھے ذرا سا رکنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مال اچھی چیز نہیں ہے، اور کچھ حدیثیں بھی اس سلسلے میں پیش کرتے ہیں جس میں مال کی طمع اور لالچ کو برا کہا گیا ہے۔ یاد رکھیے ذاتی طور پر مال نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے۔ مال اچھا بھی ہو سکتا ہے، مال برا بھی ہو سکتا ہے۔ مال میل سے نکلا ہے، میم یہ لام، یہ میل کیا ہے؟ میل یعنی جس کی طرف لوگ رغبت کریں، جس کے لیے لوگ تمنا کریں، اسے میل کہتے ہیں۔ البتہ فارسی میں اور عربی میں میل کا معنی اور ہے، اور اردو زبان میں میل کا معنی اور ہے۔ کیونکہ یہ مجلس جن کے ایصال ثواب کے لیے ہے وہ خود اردو بھی جانتے تھے اور فارسی بھی جانتے تھے۔ میل ہم سب جانتے ہیں کہ فارسی میں رغبت کے معنی میں ہے۔ جیسے اگر کہا جائے کہ آپ کھانا کھائیں گے تو فارسی میں کہتے ہیں ہنوز میل لدارم، ابھی مجھے خواہش نہیں ہے، ابھی مجھے رغبت نہیں ہے۔ تو میل فارسی میں رغبت کے معنی میں ہے، خواہش کے معنی میں ہے، لیکن اردو زبان میں میل جو ہے وہ گندگی کے معنی میں ہے۔ مثلا آپ کے جسم میں میل بہت ہے، جائیے نہا لیجئے، نہانے سے میل صاف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو میل سے مال نکلا ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت بات میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں کہ چاہے میل فارسی والا ہو چاہے اردو والا ہو، مال کا تعلق ان دونوں سے ہے۔ یعنی مال کبھی اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی برے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر یہی مال قارون کے ہاتھ میں ہو تو گندا دکھائی دیتا ہے، اور خدیجہ کے ہاتھ میں آ جائے تو یہی مال اسلام کے لیے عزت بن جاتا ہے۔ لہذا مال کس کے ہاتھ میں ہے یہ دیکھنا ہے۔ اگر صاحبان ایمان کے ہاتھ میں ہے تو یہ مال بہت ہی اچھا ہے، اگر غیر مومن کے پاس ہے تو یہ مال اچھا نہیں ہے۔ میں نے مثال ایک دی ہے، آپ چاہیں تو بہت سی مثالیں دے سکتے ہیں۔ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے،
قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک صاف پانی نازل کیا ہے۔ بارش کا پانی جب آسمان سے نازل ہوتا ہے، اسے آپ کسی شیشے کے بوتل میں رکھیں اور پھر دیکھیں تو کتنا کلین ہوتا ہے، کتنا صاف ہوتا ہے۔ لیکن یہی پانی اگر کثیف اور میلی اور گندی زمین پر گر جائے تو وہ پانی گندا ہو جاتا ہے۔ تو غلطی پانی کی تو نہیں ہے بلکہ ظرف کی ہے۔ جہاں پر گندگی ہوگی وہاں پر پانی گرے گا تو پانی میلا ہو جائے گا، مٹ میلا ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی صاف برتن میں گرے تو پانی صاف رہے گا۔ تو غلطی پانی کی نہیں ہے بلکہ جس جگہ پر پانی جا رہا ہے، گر رہا ہے، نازل ہو رہا ہے، وہ جگہ امپورٹنٹ ہے۔ سانپ کے منہ میں اگر بارش کا قطرہ سانپ کے منہ میں گرتا ہے تو زہر بن جاتا ہے، اور سیپ کے منہ میں گرتا ہے تو موتی بن جاتا ہے۔ تو ظرف بہت ہی اہم ہے۔ اسی طریقے سے اسلام بھی ہے۔ اسلام جب بنی امیہ کے ہاتھوں میں گیا تو وہ دہشت گردی کا ذریعہ بن گیا، اور اہل بیت کے پاس آیا تو انسانیت کا پیغام دینے لگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ذاتی طور پہ اسلام کو آپ برا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کس کے پاس اسلام ہے اصل میں وہ ہاتھ دیکھا جائے گا۔ مال بھی اسی طرح سے ہے۔ مال کس کے پاس ہے؟ اگر نمرود کے پاس ہے، اگر فرعون کے پاس ہے تو یہ بوال جان بن جائے گا، یہ مصیبت بن جائے گا۔ لیکن اگر موسیٰ کے پاس ہے، اگر ابراہیم کے پاس ہے، اگر محمد مصطفیٰ کے پاس مال ہے تو یہی مال انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ مال ذاتی طور پر نہ اچھا ہے نہ ہی برا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ مولا علی تلوار اپنی ایک تلوار لے کر جو ہے بازار پہنچے۔ جناب ابن عباس نے دیکھا کہ علی اپنی تلوار کو فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ تو مولا علی کے پاس گئے، مولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا یہ وہ تلوار نہیں ہے جو ذوالفقار ہے۔ ذوالفقار اگر بیچ بھی دیں گے تو کوئی اس کو چلا نہیں پائے گا۔ ذوالفقار کے لیے چلانے کے لیے صاحب ذوالفقار ہی کی ضرورت پڑے گی۔ آج ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، یہ ذوالفقار اسی کے پاس ہے۔ یہ ایک عام تلوار تھی جسے لے کر مولا کائنات بازار میں گئے، 18 درہم کی اس کی قیمت لگائی اور اسے بیچنے کا ارادہ کیا۔ ابن عباس نے کہا مولا ابھی تو بیت المال میں بہت مال آیا ہے کہ باہر تک مال ہی مال ہے، آپ اس سے آپ کام چلائیے، آپ تلوار کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا ابن عباس کیا کروں، میرے پاس جو لباس تھا اس میں پیبند لگاتے لگاتے اب پیبند کی بھی جگہ نہیں رہ گئی، بالکل وہ سیدھا ہو گیا ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ تلوار بیچ کر ایک لباس خرید لوں۔ کہا مولا اتنا مال ہے بیت المال میں؟ تو علی نے کہا یاد رکھو یہ بیت المال، یہ مال وہ ہے جو یہ لوگوں کے ہاتھ کی میل ہے، اور علی اپنی چادر عصمت پر کوئی داغ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد جو ہیں یہ بھی زینت ہیں۔ آئیے ایک دو آیتیں آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں۔ میں نے عرض کیا کہ موضوع ذہن میں رکھیے گا۔ ایک اور جگہ زینت کا قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ دیکھو زینت جو ہے مسجد میں زینت کے ساتھ جاؤ، آرائش کے ساتھ جاؤ، سج دھج کے جاؤ مسجد میں۔ البتہ یہ قرآن نے کہا ہے، لیکن ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں؟ اچھے لباس پہن کے جاؤ، ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں
کہ جب بڑی بڑی پارٹیوں میں جائیں گے، شادیوں میں جائیں گے تو مخصوص بہترین لباس ہوگا، لیکن جب مسجد میں جائیں گے تو سب سے معمولی لباس پہن کر جاتے ہیں۔ روایت میں ہے، آیت اللہ قراتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین جب مسجد میں جایا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ دیکھو کہ امام کس قدر سج دھج کے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دلہن کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو زینت کے ساتھ جاؤ۔ اس کے بعد آئیے ایک دو آیت اور پیش کر دوں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی زینت ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِآبَائِهِنَّ وَبُعُولَتِهِنَّ۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو عورتوں سے کہا اللہ نے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، مگر کس کے لیے؟ ایک فہرست بیان کی، میں صرف ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لِآبَائِهِنَّ، اپنے باپ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اور آگے ایک پوری تفصیل ہے، یعنی عورتوں کے لیے بھی زینت ہے۔ اللہ نے کہا کہاں کہاں تک ہم تمہیں بتائیں، زینت کا تذکرہ کریں، بس اتنا سمجھ لو کہ انا جعلنا ما فی الارض زینت اللہ، جو کچھ بھی اس زمین میں ہے وہ سب زمین کے لیے زینت ہے۔ تو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، سورج، چاند، اگر اسے آپ زمین پہ مان رہے ہیں تو مثلا دریا زمین کی زینت، سمندر زمین کی زینت، پرندے زمین کی زینت، حیوانات زمین کی زینت، دریا یہ زمین کی زینت، یہ سب کے سب انا جعلنا ما فی الارض زینت اللہ، یہ سب زمین کے لیے زینت ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اتنی زینتیں ہیں، اگر ان زینتوں کو کسی ایک جگہ پہ جمع کیا جائے تو آپ اس کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ سنو، زینت الارض الرجال وزینت الرجال علی ابن ابی طالب۔ دیکھو مردوں، اس زمین کی زینت مرد ہوا کرتے ہیں، اور مردوں کی زینت جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور ایک جگہ پہ ہے زینت الارض الانسان، انسان زینت ہے زمین کے لیے، اور وزینت الانسان علی ابن ابی طالب، اور انسان کی زینت کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ یعنی کیا مقصد؟ علی زینت ہیں آدم کے لیے، علی زینت ہیں نوح کے لیے، علی زینت ہیں ابراہیم کے لیے، علی زینت ہیں موسیٰ و عیسیٰ کے لیے، انبیاء کے لیے علی زینت، اولیاء کے لیے علی زینت، صدیقین کے لیے علی زینت، شہداء کے لیے علی زینت، یعنی کائنات کے لیے جو زینت ہو اسے علی کہا جاتا ہے، اور علی کے لیے جو زینت ہو اسے زینب کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے اندازہ لگایا، زینب زینت ہیں، کس کے لیے زینت ہیں؟ علی کے لیے۔ یقین جانیں کہ جناب زینب کی عظمت کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے، یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ عقیلہ کسے کہتے ہیں؟ عقیلہ اس کے پاس عقل ہو۔ عقیل اور عقیلہ جو ہے یہ صفت مشبہ ہے، اور عاقل جو ہے یہ اس میں فاعل ہے۔ عاقل کی جو صفت ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، جیسے قاتل، تو قاتل جو ہے یہ اس میں فاعل ہے۔ ایک انسان قاتل ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت قتل ہی کر رہا ہو، کیونکہ اس میں فاعل ہے، اس لیے صفت کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے۔ لیکن ایک صفت ہے ایسی جسے صفت مشبہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہتی ہے، جیسے عقیل اور عقیلہ، عقیل صاحب عقل، عقیلہ صاحب عقل عورت۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی عقل کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوگی، کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں، چونکہ یہ
یہ عقیلہ ہیں، اس لیے عقل ان سے دور نہیں ہو سکتی ہے۔ اس ماحول میں آپ دیکھیں کہ جناب زینب نے کس طریقے سے جو ہے اپنی عقل کا، اپنے ہوش و حواس کا استعمال کیا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں آخر کلام میں، میرا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ سن لیجئے کہ جناب زینب نے تقریر، جناب زینب نے بھی کی، اور تقریر پیغمبر اسلام نے بھی کی، لیکن زینب کی تقریر میں اور پیغمبر اسلام کی تقریر میں ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، ایک امپورٹنٹ اور اہم بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عجب نہیں، جناب زینب آواز دے، نانا جان آپ نے بھی غدیر میں تقریر کی، اور آپ کی نواسی زینب نے بھی بازار کوفہ و شام میں تقریر کی۔ بس فرق یہ ہے کہ نانا اپنوں کے مجمع میں، بہت توجہ کیجیے گا، اپنوں کے مجمع میں پالان شتر کا منبر بنا کر تقریر کرنا آپ کا کام ہے، اور غیروں کے مجمع میں اونٹ کی ننگی پشت کو منبر بنا کر تقریر کرنا زینب کا کام ہے۔ میں پھر دوہرا دوں اس بات کو کہ جناب زینب عجب نہیں آواز دے، نانا جان میدان غدیر میں اپنوں کے درمیان پالان شتر یعنی اونٹ کے کجاوے کا منبر بنا کر اس پر تقریر کرنا آپ کا کام ہے، اور غیروں کے مجمع میں اونٹ کی ننگی پشت کو منبر بنا کر اس پر تقریر کرنا یہ زینب کا کام ہے۔ امتی ہے عالمۃ غیر معلمہ، میری پھوپھی وہ عالمہ ہے۔ جناب امام سجاد فخر کر رہے ہیں، کس پہ فخر کر رہے ہیں؟ اپنی پھوپھی پر، اور کیا آواز دے رہے ہیں؟ میری پھوپھی عالم غیر معلمہ ہے۔ یہ افتخار ہے، یہ فخر ہے جو جناب امام زین العابدین کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار، جو لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جناب زینب کا واسطہ ہے، جناب زینب کی مصیبتوں کا واسطہ پروردگار، ان کی جو بھی شرعی حاجات ہیں اس سے پروردگار ان حاجتوں کو پورا فرما، ان دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو لوگ بھی یہ مجلس سن رہے ہیں پروردگار انہیں آسمانی و زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ یقیناً یہ مجلس مقبول ہے، یقیناً یہ مجلس قبول ہے۔ ایک مرد مومن مرحوم حاجی محمد حسین شفیع زادے کے اصال ثواب کے لیے مجلس برگزار کی جا رہی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ معال مجلس مصائب محمد و آل محمد ہے۔ جب ہم نے فضائل جناب زینب کے بیان کیے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں عزیزو کہ مصائب بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بیان کیے جائیں۔ جناب زینب کتنی مصیبتوں میں گرفتار رہیں، یہ ہم تصور کریں تو ہمارا کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ ایک بات میں مصائب سے پہلے عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زینب نام نہ رکھو، کیونکہ جن بچیوں کا نام زینب ہے وہ تکلیف میں رہتی ہیں۔ قطعاً یہ نہ سوچیے گا مولا علی کو تکلیف ہوگی، وہ تکلیف جناب زینب کو جو ہوئی ہے اس تکلیف کے بدلے میں اسلام کو کیا ملا ہے یہ سوچیے۔ لہذا ہم اور آپ یہ تصور بھی نہ کریں کہ جناب زینب کا نام کوئی رکھے گا تو اسے تکلیف ہوگی۔ زینب معرض امتحان میں تھی، زینب ایک امتحان دے رہی تھی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آج 1400 سال ہو گئے یا ہو رہے ہیں، اور ہر طرف زینب کا نام ہے، ہر طرف زینب کے بھائی کا ذکر ہے۔
ہر طرف زینب کے بابا کا نام لیا جا رہا ہے، زینب کی ماں کا نام لیا جا رہا ہے، زینب کے نانا کا تذکرہ ہو رہا ہے، زینب کے اسلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ اسی قربانی کا نتیجہ ہے، یہ اسی زحمتوں کا نتیجہ ہے۔ تو جناب زینب نے اسلام کے لیے جو زحمتیں قبول کی، اللہ اکبر۔ میں کون کون سی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں؟ جناب امام حسین عصر عاشور آتے ہیں، بیویوں سے خدا حافظی کرتے ہیں، ایک ایک بیوی سے خدا حافظی، یہاں تک کہ جناب فضہ کو بھی مخاطب کیا اور آواز دی، تم پر بھی ہمارا آخری سلام ہو۔ اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا عزادارو، ان کو مخاطب کرتے ہیں امام حسین اور کہتے ہیں بہن اب حسین مقتل میں جا رہا ہے، اب بچپن میں جو نانا سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو حسین نبھانے کے لیے جا رہا ہے، بچپن میں جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب زینب کو ایک وصیت کرتے ہیں، ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ ہے، میری بہن، میرے لال سید سجاد کا خیال رکھنا، دیکھو اسے کچھ ہو جائے گا تو نسل امامت پہ اثر پڑے گا۔ عزادارو، جناب امام زین العابدین کے لیے جناب زینب کو وصیت کی، اور جناب زینب نے کس طریقے سے خیال کیا ہے، کربلا سے لے کر شام تک ہر مرحلے میں جناب زینب امام زین العابدین کی حفاظت کر رہی ہیں۔ ہاں عزادارو، عصر عاشور آئی، امام حسین مقتل میں گئے، دشمنوں سے مقابلہ کیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ زمین کو زلزلہ آنا شروع ہو گیا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، جبریل امین نے ایک آواز بلند کی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ ہاں عزادارو، ہاں عزادارو، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، جب کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے تو لوگ تعزیت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ زینب کے پاس کچھ لوگوں کو آنا چاہیے تھا، کچھ خواتین کو آنا چاہیے تھا جو زینب کے بھائی کی شہادت پر زینب کو پرسہ پیش کریں، امام زین العابدین کے پاس آنا چاہیے تھا، لیکن روایت یہ کہتی ہے حسین کی شہادت کے بعد دشمن آگے بڑھے، تسلیت پیش کرنے کے لیے نہیں، تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں، تسلی دینے کے لیے نہیں، بلکہ ظالموں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں آگ ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے۔ ہاں عزادارو، عزادارو، آگ سے خیمے جلائے جا رہے ہیں اور نیزے سے بیویوں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ عزادارو، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک خیمہ ہے جو آدھا جل چکا ہے اور آدھا باقی ہے، ایک بیوی ہے جو خیمے کے اندر جاتی ہے اور پھر آگ کی گرمی سے واپس آ جاتی ہے، اندر جاتی ہے، کبھی اندر جا رہی ہے، کبھی آگ کی گرمی سے گھبرا کے باہر آ رہی ہے۔ میں سمجھ گیا اس بی بی کی کوئی قیمتی چیز ہے جو اس خیمے میں رکھی ہوئی ہے۔ عزادارو، حمید کہتا میں نے دیکھا، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک بیمار جوان کو لے کر اپنے پشت سے باہر نکل رہی ہے۔ عزادارو، میرا دل یہ کہتا ہے عجب نہیں حسین نے، عجب نہیں زینب نے میدان کی طرف رخ کر کے آواز دی ہوگی، اے بھیا تم نے خواہش کی تھی نا، تم نے حکم دیا تھا نا کہ تمہارے لال کا خیال رکھوں، اے بھیا حسین، جلتے ہوئے خیمے سے زینب تمہارے لال کو بحفاظت باہر نکال رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عاجل و کامل مرحمت فرما۔ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، مرحوم مغفور حاجی محمد حسین شفیع زادے کو جنت عالیہ فردوس میں
جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع